اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کا؟ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے دورہ قرآن میں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی طالب علم آتے تھے ان کے پاس، وہ ان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج ہمارا پارہ 13 ہے، جس میں ہم سورہ یوسف کو ختم کریں گے، سورۃ الرعد کو، اور سورہ ابراہیم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں۔ اللہم اجعل من عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں۔ اس سیشن سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم جو بھی ہم آج پڑھیں گے، اس کے ہم جو بھی نوٹس بنائیں گے، جو بھی ہائی لائٹ کریں گے، اس کی ہم دہرائی کریں، وقت کی پابندی کریں، وقت پہ آئیں، ہم اپنے اخلاص کو چیک کریں۔ جو بھی ہم نے الحمدللہ دعا بھی پڑھی اخلاص کی، پھر دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پہ ہم عمل بھی کر سکیں۔ پھر نگاہوں کی حفاظت، پھر وقت ضائع کرنے سے بچیں، اللہ پہ توکل کریں، اور انشاءاللہ روزانہ صدقہ کریں۔ اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم صدقہ کریں گے تو ہمارا اس کا اجر بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جز نمبر 13 کے کچھ اہم نکات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں آج کیا کیا پڑھیں گے۔ سورہ جو یونس ہے، اس میں سورہ یوسف جو ہے، اس میں ہم بہت سارے خاندانی مسائل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر ہم اس میں دیکھیں گے نفس امارہ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اپنی خدمات آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ بھی پتہ چلے گا اس صورت سے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ الگ الگ دروازوں سے جائیں؟ نظر لگنا برحق ہے، توکل اللہ پر ہی کرنا چاہیے، دوسروں کو معاف کر دینے میں ہی عزت ہے، صبر اور شکر کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ صبر جمیل کیسا صبر ہے، اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرنا چاہیے، اور جو محسنین ہوتا ہے وہ ہر جگہ محسن ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کو مان لینا، پھر ماں باپ کو عزت و احترام دیں، چاہے آپ بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقے کے بار بار اس میں ذکر ہے، اور اس میں کچھ مزید دعائیں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اپنے جز کی طرف۔ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ آیت نمبر 53۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار وہی اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ کل سورت آپ نے شروع کری تھی، اور اس میں جب بادشاہ سے بات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اب ان کی کیا کنورزیشن ہو رہی ہے۔ وہ ایسے ہی جیل سے باہر نہیں آنا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو کلیئر کر کے آنا چاہ رہے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں ہر وقت یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو بڑا اچھا انسان ہوں، جیسے کہ سورہ نجم میں بھی یہی بات آئی نا، کہ جس میں سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔
اور پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے اور برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں۔ نفس تو اکثر برائی کی طرف اکساتا ہی رہتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اسی وقت تک بچ سکتا ہے جب تک اللہ کی رحمت ہو انسان پر، اللہ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، عام طور پہ نفس جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، اور یہاں پہ نفس الامارہ کا ذکر آیا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے۔ پھر جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ ہوتا ہے، جو اس برائی پر اسے ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہی نفس مطمئن ہو جاتا ہے، یا پھر خیر یا نیکی کے کام ہی انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر نفس مطمئنہ ہے؟ ہمیں اپنے نفس کو چیک کرنا چاہیے۔ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے خوشخبری دیں گے نا۔ سورۃ الفجر کی آیت کا ایک حصہ یہ نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام میں نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ کو اس حال میں ہوتا ہے کہ جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت نمبر 54۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کام کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے یہاں آج ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اس کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طریقے پہ کر سکتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی مہارت، اسکل ہو یا علم ہو، تو اس بنا پر وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی اس خوبی کا ذکر بھی کر سکتا ہے، اور یہ کہ میں یہ کام جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اس کو ہم اس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر اچھا اسکل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں کس طرح سے اس بات کو آگے کرنا ہے۔ ایگزامپل ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کوئی سی وی بناتے ہیں، اس میں ہم اپنے ساری چیزیں لکھتے ہیں نا، کہ ہم نے کیا ایجوکیشن، ہم نے کہاں کا کام کیا ہے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو لکھنا تو وہ اپنے منہ یا مٹھو بننا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک ضرورت کے تحت آپ لکھتے ہیں نا۔ لیکن اگر وہی سی وی کو آپ ہر وقت اپنے زبان پہ دہراتے رہیں، ہر مجلس میں بیٹھ کے اسے بولتے رہیں کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو یہ بات پھر پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو آپ جب کسی کام کے قابل ہو نا، تو اور دیکھ رہے ہو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اس وقت بیٹھے رہنا نہیں چاہیے نا، یہ پھر غلط بات ہوگی نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 56 کی طرف چلتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا اور کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہ سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا، اب وہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا نا، یعنی جو پہلے عزیز مصر جس عہدے پہ تھا، اب یوسف علیہ السلام اس عہدے پر ہے، یعنی جس کے غلام تھے اب غلامی کے بجائے آقا کے منصب پہ پہنچ گئے۔ یہ کون سی نیکی تھی جس کا بدلہ ملا تھا؟ یہ ان کا صبر تھا جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیا۔ کتنے موقع پہ انہوں نے صبر کیا، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ قافلے والے انہیں غلام بنا کے لے گئے، پھر انہوں نے غلامی پہ بھی صبر کیا، بھائیوں کے رویے پہ بھی صبر کیا، پھر جیل میں بھی صبر کیا، حرام کام پر صبر کیا، پھر ایک عورت نے انہیں جب برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اس پہ بھی صبر کیا۔ تو ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے،
یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے نا، اگر آپ صبر کریں گے تو اتنی ہی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف صرف سوری اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آیا نمبر 57، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ اب مصر میں قحط آ گیا تھا جو فلسطین، شام اور آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جس طرح غلے کو سنبھالا اور اس کو تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں کنعان تک پہنچ گئی تھی، جہاں پہ یہ بھائی رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام رہتے تھے نا۔ ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ کون ہے، لیکن ان کی تعریفیں انہوں نے بہت سنی تھی۔ یہ سن کر اسی جگہ سے غلہ مل سکتا ہے، بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے نا دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کا کیا صبر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے، کیونکہ بنیامین ساتھ نہیں آئے تھے جو ان کے سگے بھائی تھے، جو چھوٹے بھائی تھے نا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے جس بھائی کو چھوڑ آئے ہو آئندہ اسے بھی لے کر آنا، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ میں کتنا احسان کر رہا ہوں نا۔ مقصد کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے، وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ آئندہ جب آئیں تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں۔ آئے نمبر 59، جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں ہی بہترین میزبانی کرنے والا ہوں میں سے۔ پس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ سے اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنی خدمتگاروں سے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، اور اس پر ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز کی طرف ہماری رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کو کسی چیز کے کھو جانے کا یا ضائع ہو جانے کا ڈر ہونا تو اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دے کر یہی جملہ ادا کریں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رزق لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اور اونٹ کے بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اس سے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے قول و قرار نہ دو کہ تم اس سے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک کا بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا نا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی
کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ پورے 11 بھائی ہیں جو 11 جوان لڑکے ہیں، صحت مند جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب کوئی تعجب سے دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے کوئی کہے گا نا واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، مطلب جب سارے بھائی جو 11 کے 11 بھائی اگر ایک جگہ سے جائیں نا تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے۔ تو اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے، یہ قرطبی نے کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ ایک اور مفہوم ہے حدیث کا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز پر کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح چہرے کے داغ دھبے یعنی فزیکل النیسز جو ہوتی ہیں، فزیکل بیماریاں جو ہوتی ہیں، اس میں بھی بعض اوقات یہی دخل ہوتا ہے۔ ایک اور مفہوم ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر لگ گئی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر یہ داغ ہیں۔ اب اس سے کیسے بچنا چاہیے نا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنے کی تلقین کی ہے، پھر انہوں نے ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، اسی لیے ہمیں دعائیں اذکار معوذتین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ معوذتین کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، اور نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ معوذتین کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے اترنے سے پہلے جو تھے وہ انسان اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ یاد رکھیں کہ ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے بھی پہلے ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد کا وقت نہیں۔ فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں، یعنی صبح کے اذکار کب پڑھیں گے؟ فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھنا ہے، اور جو شام کے اذکار ہیں اور حفاظت کی جو دعائیں ہیں وہ عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھنی ہے۔ کسی وجہ سے اگر آپ بہت مصروف ہوں اور اگر آپ نہ پڑھ سکے تو ایٹ لیسٹ معوذتین کو ہی آپ پڑھ لینا، کیونکہ وہ آپ کے ہر چیز پہ کفایت کرے گی۔ پھر ایک اور بات یہ کہ یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے کہ انسان کے لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی کرے، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنی ذہانت پر، اور نہ لوگوں پر۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے تدبیر بتا دی کہ کیا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ آیت نمبر 68، جب وہ انہی رستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور سب اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کہیں پھنس جاتے ہیں، جہاں پھنسنا ہوتا ہے وہاں پھنس ہی جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم یہ کہ ہم نے تو سب کچھ پڑھا تھا اور ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، پھر یہ مشکل کیوں آئی نا؟ اور استخارہ کے لیے اکثر ہم شادیوں کے موقع پہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کی استخارہ کر کے، اور یا بزنس کیا، تو چاہے استخارہ کر کے آپ شادی کریں اور پھر کوئی مشکلات پیش آئیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے گزار کر مضبوط کرتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ نے کتابوں میں نہیں سیکھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بندے سکھاتے ہیں۔ کچھ ایسے بندے زندگی میں مل جاتے جو بڑے مہربان ہوتے ہیں، محبتیں ان کی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے، لیکن کچھ بڑے مشکل لوگ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں جن کے تلخ رویے آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور بہت بہادر بھی کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، پتہ نہیں کب دل بدل جائے، اس کے بعد اچھے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ استخارہ کو بلیم نہ کریں، کبھی بھی اذکار کو بلیم نہ کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے
مومن ہر حال میں مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پھر خیر ہی خیر ملتی ہے۔ آیا نمبر 69۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا رنج نہ کر۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر جو نا انہوں نے معاف کر دیا نا ان کو۔ یہاں معاف کرنا کیسا تھا کہ کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے دل سے اس میں نہیں لانا نا، کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے دل سے باہر پھینکنا ہے۔ جیسے ہی کہ آپ اپنے اندر سے غصہ، نفرت، دشمنی نکالتے ہیں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، خاص کر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اذیت دی ہوتی ہے۔ پھر معاف کرنے سے ایک خوبصورت بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم اپنے ماضی میں جا کے ان چیزوں کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن معاف کرنے سے آپ کے آنے والے دن جو ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا، یعنی کہ ان کی بوری میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا، شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق تو وہ کسی مسافر کو اپنے پاس نظر بند نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں یہ تھا کہ یہی تھا، تو اب اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چور نکل آیا تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ وہاں کی شریعت کیا تھی، تو انہوں نے اسی لیے بھائیوں سے ہی پوچھا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے نا اگر تم ہی لوگوں کے سامان سے ہی ملا نا، یہ اللہ نے ان کو ایک تدبیر سجائی تھی۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کری اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان یعنی زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کریں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ تو یہاں پہ علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے نا، اللہ تو دنیا سب کو دیتا ہے، کوئی مسلم ہو یا نان مسلم ہو، لیکن دین کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اس لیے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی، اور بخاری کی ایک بہت مشہور حدیث ہے نا جس کا ترجمہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم ابھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ کے لیے آج یہاں پر بٹھایا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور اضافہ کرے اور ہمارے فہم میں بھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے صبر کا گھونٹ پی لیا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفیس ہیں، کیا بڑے نیک نفس ہیں۔ اب ان کی تعریف کر رہے ہیں نا کہ سبحان اللہ، جیل کے ساتھیوں نے بھی انہیں یہی بات کہی تھی، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
اور اب ان کے بھائی بھی انہیں یہی بات کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ محسن ہی ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کے احسان کو جو ہے اکنالج بھی کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کے گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اب اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، یعنی میرے معاملے کا فیصلہ کرے، یعنی مجھے اسی سرزمین میں موت آ جائے۔ اب یہ وہی بھائی تھا جس کے اندر تھوڑی سی بھلائی تھی، یہ وہی بھائی تھا جس نے جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا تو اسی بھائی نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو، تو اور ابھی بھی یہی بھائی جو ہے ان کا وعدہ یاد دلا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بھائی کے اندر تھوڑی سی خیر تھی۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب کیا ہے، اب انہیں جو ہے نا اپنے سچے ہونے کی گواہی دینی پڑ رہی ہے نا، ان کو یقین دلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کسی کا ٹرسٹ توڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہ ٹرسٹ واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہ سامنے والے کو بڑی ساری قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ آیت نمبر 83، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے صبر جمیل کی۔ یہ صبر جمیل کیسا ہے؟ خوبصورت، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں نا، خوبصورت صبر، تو یہ خوبصورت صبر کیا ہے کہ ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو نا، یہ وہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کے کو دبائے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ نابینا ہو گئے تھے ان کے غم کی وجہ سے۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پہ آنسو بہائے جا سکتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر اپنے بیٹے جو ابراہیم تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی روتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، غم کے موقع پر آنسو کو آ جانا یعنی رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا، آنکھ اشبار ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم یقیناً غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن ہاں جزا فضا کرنا، چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ آیت نمبر 86 جو میری ون آف دا فیوریٹ آیا بھی ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ جو بسی کا وڈا ہے نا، تو جو بس کہتے ہیں شدید غم کو، یعنی معمولی غم نہیں، بہت زیادہ شدید غم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات نماز میں جب یہ سورت پڑھتے اور اس آیت پہ آتے تو اتنی ہچکیاں لیتے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کے رونے کی آواز سنتے تھے، تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر روتا ہے اور اس کو اپنا کوئی غم یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی کوئی بری بات نہ کہے نا۔ اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب میں کوئی تکلیف ہوتی ہے مجھ پہ اور میں جب یہ والی آیت پڑھتی ہوں
تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بات پھر اور کسی کو بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا، کیونکہ یہاں پہ یہی بات کی گئی نا کہ میں اپنے غم اور دکھ کا شکوہ صرف اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ تو جب میں وہ بات اللہ سے کہہ دیتی ہوں نا تو پھر میرے اندر ایک صبر سا آ جاتا ہے، مجھے اور کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس پوری آیت کو نا بڑے شعور کے ساتھ پڑھیں نا جب آپ کے دل میں کوئی تکلیف آئے نا۔ آیت نمبر 87، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقینا رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورا غلہ کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کبھی بھی حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا، مایوس نہیں ہونا، ایک دن آئے گا کہ اللہ یہ سارے حالات بدل دے گا۔ آیت نمبر 89، یوسف علیہ السلام نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ کتنا بڑا ظرف ہے نا ان کا، کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، یہاں کہہ رہے تم نے اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا، یعنی کہ ان کی نادانی کو بلیم کریں، ڈائریکٹ ان کو بلیم نہیں کرے۔ یہ ہم جب چیزیں سیکھ لیں گے نا اس سورہ یوسف سے، یہ ساری چیزیں، تو ہمارے خاندانی مسائل جو نا اتنے حل ہو جائیں گے اور اتنی آسانی کے ساتھ محبتیں بانٹتے پھریں گے ہم۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے علیہ السلام؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی کہ تقوی والوں کا، صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ تقوی اور صبر کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹیاں بڑی نمایاں تھیں نا، ایک تقوی یعنی کہ اللہ کا ڈر، جس سے انہیں ہر جگہ غلط کام کرنے سے روکا۔ پھر صبر، مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ کی اطاعت پر قائم رہے۔ اور پھر تیسری کوالٹی احسان، نیکی کے درجے پر قائم رہے۔ یہی چیزیں ہمیں اپنے زندگی میں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کون کون سی؟ تقوی، صبر اور احسان۔ آیا 91، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں، یعنی اپنی غلطی مان لینا چاہیے۔ انہوں نے ان کو فوراً سے احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی غلطی ان کے سامنے مان لی۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کہ کتنی اچھی بات انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں بخشے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، کبھی مینشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہارے اس جرم کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے نا، مگر انہوں نے نہیں لیا۔ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم اس بدلہ لینے کی کنڈیشن میں ہوتے تو ہم فوراً سے بدلہ لے لیتے نا۔ اور یہی بات تھی کہ جو نبی کریم، اور یہی سیم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ کی تھی، کہ ان کو سب کو معاف کر دیا تھا، مکہ والوں کو جب فتح کے بعد آپ گئے تھے اندر۔ پھر خطا کاروں سے درگزر کرنا جو ہے وہ انبیاء کی صفت ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے؟ اور اللہ ہمیں عزت دے گا، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے کس کا؟ درگزر کرنے کا۔ مشکل ضرور ہے، لیکن جب ہم یہ خوشخبریاں پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا کسی سے درگزر کرنا۔ تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھ لیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ، اپنے سب خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔
اب یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان سے کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کی خیر جو ہے نا، ہم بالکل اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر شر کے ساتھ خیر بھی تو ہوتی ہے نا. تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں ہمارے لیے خرابیاں ہی بن جاتی. لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں، اپنے بچوں سے، اگر بچوں نے غلطی کی ان سے درگزر کریں، آپ کی بہو نے غلطی کی ان سے درگزر کریں، آپ کی بھابھی نے، آپ کی نندوں نے غلطیاں کی ان سے درگزر کریں، آپ کے بہن بھائیوں کو معاف کریں، تو کل کسی مصیبت کے وقت وہ اس طرح آپ کے کام آئیں گے کہ اور کوئی ایسا کام آ ہی نہیں سکے گا آپ کا. وہ اتنے اچھے مددگار بن جائیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس معاف کرنے کا فائدہ ہے. تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا، وہ اس کا فائدہ ہم کو ہی سب سے پہلے ہوتا ہے نا. اور ہمارا دل بھی تو مطمئن ہو جاتا ہے. جب تک ہم معاف نہیں کرتے ہمارا دل کتنا پریشان رہتا ہے. آیا نمبر 94. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹیایا ہوا قرار نہ دو. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں. یعنی گھر والے کہنے لگے نا. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے. کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو یہ کرتا ہی تھا نا جس کی وجہ سے بینائی گئی، اور اسی کرتے کی وجہ سے بینائی واپس آ گئی. تو الحمدللہ کہ ان کی بینائی واپس آ گئی جب ان کو کرتا منہ پہ ڈالا گیا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا. انہوں نے کہا، ابا جی ہمارے لیے گناہ کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں. تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ یہ میری غلطی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ ہاں یہ غلطی میں نے کی. جب تک آپ ریئلائز نہیں کریں گے آپ بخشش کیسے مانگیں گے نا. ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا تو ہے، ایک دفعہ تو ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ ہاں تم نے یہ غلط کہا، تم نے یہ آئس رول کی، یہ غلط کی، تم نے اس کو اس طرح دیکھا، یہ غلط کیا، تم نے یہ بولا، یہ غلط کیا. ہم اس کو سلا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے بھی تو ایسا کیا تھا اس لیے ہم نے بھی کیا. اور ہمارے سامنے تو ایک اور پیغمبر کی مثال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہوں، ہے نا. اور یہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ تو ہم نے پڑھی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جس طرح سے پڑھی ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، قبول ہوئی بھی دعا ہے. ہمیں اس کو اس سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ جو بدعت کے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. کہا، اچھا میں جلدی ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا کہ میں سحری کے وقت استغفار کروں گا. اور الحمدللہ سحری کے وقت استغفار کرنا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ آج کل تو ہر مسلمان سحری پہ اٹھ رہا ہے. تو ہمارے پاس یہ موقع ہے. ویسے ہم تہجد پہ اٹھ پاتے نہیں اٹھ پاتے، لیکن آج کل تو ہم تہجد کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں نا. تو سحری کے وقت استغفار کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص پیش کی جاتی ہے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اسے خاص قبول کرتے ہیں. جیسے ہم سحری بنا رہے ہیں اس وقت بھی ہم تسبیحات پڑھ سکتے ہیں استغفار کی، جو گناہ یاد کر کر کے ابھی ہم اس کی معافی مانگ سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا. اللہ کو پتا تھا نا کہ ان دونوں کے اندر یہ قابلیت ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا پیغمبر بنانے کے لیے. جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جاؤ. اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب کہا، ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس میں جو سجدہ ہوا تھا یہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے نا. اور یہاں پہ بات دیکھیں خواب سے ہی شروع بھی ہے اور آ کر تعبیر بھی یہیں پہ، تعبیر جو کتنے سالوں بعد اس خواب کی تعبیر ملی نا. ہم تو بہت، ہمارے اندر تو جلد بازی نا، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی چیز مانگی ہے، کچھ
ایسا ہوا ہے، استخارہ کیا، کچھ کیا ہے تو ہمیں وہ چیز فوراً ہی مل جائے۔ اور یہاں پہ خواب کی کتنی سالوں سال بعد تعبیر ہو رہی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی نا کہ انہی کی نسل سے ایک نبی اٹھانا، تو اور وہ کب مانگی تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، اور پھر وہ کتنے سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لینیج میں سے آئے نا۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ کہاں کنعان کا ایک گاؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ ممالک میں وہ سب پہنچ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام، اب ادھر اور بھی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کبھی نفس کو مورز الزام ٹھہراتے ہیں اور کبھی شیطان کو کہتے ہیں، انسان کو نہیں الزام دیتے، بھائیوں کو نہیں مورز الزام ٹھہراتے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ پہلے ان کو کہا کہ انہوں نے نادانی میں یہ کام کیا، پھر کہا کہ شیطان نے انہیں بہکایا، اور یہ ان کے اپنے بھائی تھے نا، سوتیلے بھائی تھے لیکن تھے تو اپنے ہی بھائی نا، تو یہ بھی خاندان میں کو ایک ساتھ ملانے کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ آیت نمبر 101، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے۔ اب یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام ہے وہ کوئی اپنے لیے موت کی دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جب بھی میں مروں اسلام کی حالت میں مروں، اچھا خاتمہ ہو میرا۔ اور اچھے خاتمے کی کچھ دعائیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ان میں سے آپ کو یقیناً پتہ بھی ہوں گی، لیکن چلیں ایک ریمائنڈر ہو جائے گا۔ ایک دعا تو اچھے خاتمے کی یہ ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک اور دعا ہے جس میں ہے کہ اے اللہ، ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ آپ کو یاد ہے کسی کو؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اچھی کمپنی ہو، نیک لوگوں کی رفاقت ہو۔ تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمیں کرنی چاہیے اچھی صحبت کی دعا۔ الحمدللہ یہاں پہ واقعہ یوسف جو ہے وہ ختم ہوا الحمدللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیا 102 میں۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ اس کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ تو دیکھیں آپ اس آیت کے معنی یہ بھی ہے نا کہ آپ خواہ کتنا ہی چاہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ تو لائیں گے ہی نہیں ایمان، چاہے وہ کتنے قصے سن لیں، کتنا پڑھ لیں، کتنا جان لیں، لیکن وہ عمل پھر بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کے دلوں میں یہ اس لیے کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ان سے ان کی کوئی آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کی نری نصیحت ہی نصیحت ہے، دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جس سے موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں، یعنی وہ یہ بات تو مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق، بالق اور رازق جو ہے اور مدبر وہ اللہ ہی ہے، مگر ساتھ میں وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ توحید کو جانیں کہ توحید ہے کیا اور چھوٹے شرک سے بھی محفوظ رہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ہم تو ایک اللہ کو مانتے تو ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اور ہمارے اراؤنڈ میں لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ کس طرح سے شرک کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک بڑے اور چھوٹے ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھیں۔ آیت نمبر 107،
کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میری رائے یہی ہے کہ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرک نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول جتنے بھی آئے نا وہ صرف مرد ہی تھے، یعنی عورتیں رسول بنا کر نہیں بھیجی گئیں، کیونکہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی، اس لیے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول انہی کی قوم میں سے، جس قوم پہ رسول جاتا تھا وہ انہی میں سے جاتا تھا تاکہ وہ ان کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی کہ جو عذاب کی بات کی تو لوگ کہنے لگے وہ جھوٹ ہے کیونکہ وہ ڈیلے تھا، تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جس سے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے، رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ سورہ یوسف ہماری ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد شروع کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور الرعد کے معنی ہے تھنڈر یعنی گرج، اور ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کی آیاتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحت میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اچھا، اس سورت کی ایک خوبصورت بات یہ کہ اس میں کمپیریزن بہت ہے نا، جیسے سورج چاند کا کمپیریزن بتایا ہے، پھر آگے زمین اور آسمان کا بتایا ہے، تو دن اور رات کا، اس طرح سے بہت سارے کمپیریزن ہیں، وہ آپ نے خود اس کو نوٹ کرنا ہے نا۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دھورے پیدا کر دیے۔ وہ راتوں کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب تو سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا نا کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں بھی میل اینڈ فیمیلز ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑے بنایا ہے۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگور کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، یہ سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ اب یہ غور و فکر کی آیتیں آ رہی ہیں نا، کہ بار بار یہ دیکھیں یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اگر ہم ان نشانیوں سے غور و فکر کریں گے تو ہم اس عقل مندوں کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ وہ عقل مند نہیں جو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ عقل مند سمجھتے ہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ان آیتوں پہ غور و فکر کر کے اور اس کے انجام پہ پہنچتا ہے۔
تو سبحان اللہ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی بیج ہے، ایک ہی سیڈ ہے، اور ایک ہی پانی ہے، ایک ہی روشنی ہے۔ کیا ہے کہ ایک پھل میٹھا ہے اور ایک پھل کھٹا ہے، ایک پھل بڑا ہے تو ایک چھوٹا ہے، ایک لذیذ ہے تو ایک غیر لذیذ ہے۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے نا، انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور جو تجھ سے سزا طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا ہے اور پردہ پوشی بھی کرتا ہے ہمارے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دیتا ہے تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال کریں۔ ہم اللہ کی ایک ہی صفت یاد رکھتے ہیں نا، غفور الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اور بھی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ وہ شخص بولا، میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے مواقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ امید کیا تھی؟ کہ مجھے اللہ معاف کرے، اور اس سے بچا لیتا جس سے وہ ڈرتا، اور ڈر کیا تھا؟ اس کو اپنے گناہوں کا ڈر تھا۔ تو اللہ سے ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم جیسے اللہ سے گمان کریں گے، اللہ ہمارے لیے ویسے ہی ثابت ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی کہ ہمیں پہلے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ہے نا، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک لے جاتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا۔ تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے نا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنے سارے فرشتے رکھے ہیں۔ اور پھر وہ اسی طرح سے ہمارے اعمال بھی ریکارڈ کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں جو انسان کے اچھے برے تمام اعمال لکھ رہے ہیں، اسے جمع کر رہے ہیں۔ اور اعمال پہ محافظ فرشتے بھی، یعنی کہ ہمارے اعمالوں کی حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ وہ بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، یعنی گرج جو رعد جو ہماری سورہ کا نام ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمانوں سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے، اللہ سخت قوت والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نمبر 12 اور 13 میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ خوف اور طمع، پھر بھی دو باتیں ہیں نا، کہ بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی۔ یعنی امید کیا ہے؟
کہ جہاں پہ انسان جیسے خوش بھی ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی اور فصل اگے گی اور اچھی کراپ ہوگی، موسم اچھا ہو جائے گا، وہیں وہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بارش اتنی ہو کہ اپنی حد ہی پار کر جائے، تو یہ پھر عذاب بن جائے گی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، جب بادلوں کو آتا دیکھتے تھے تو اس کا مفہوم ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت والا برسانا اور ہم پہ عذاب والا نہ برسانا۔ کیونکہ پچھلی قوموں کو بادلوں کے جب بادل آئے تھے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے نا، جب کچھ قوموں کو عذاب ہوا تھا کہ یہ تو بادل آئے ہیں، لیکن انہی بادل سے آگ برسی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ الرعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، تو یہاں رعد اور فرشتوں یعنی ملائکہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14 اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، یعنی پانی خود بخود اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح شام یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کی آیت ہے، لیکن ہم یہاں پہ سجدہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ اس کی عربی پڑھیں گے سجدہ جب ہی ہوگا، آپ جب ہی کریں گے، ترجمہ پڑھنے میں سجدہ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پھر کمپیریزن آ رہا ہے اندھا اور بینا کا۔ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ پھر کمپیریزن ہے، کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اپنے اوپر چڑھے جا کو اٹھا لیا، اور اسی چیز میں بھی جس کو آنکھ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیورات یا سامان کے لیے اسی طرح کی جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کر رہا ہے۔ حق اور باطل پھر کمپیریزن ہے اس کا۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان فرماتا ہے۔ تو جس طرح سے کہا جاتا جیسے نا جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے نا زندگی میں، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے، اور جو کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اس پانی کو اور اچھے سے جذب کر لے، جس کے اندر خیر ہوگی نا وہ علم کا جو پانی ہے اس کو اچھی طرح سے جذب کر لیں گے اندر، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں خود بھی فائدہ اٹھانے والا بنائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ پھر یہاں پہ بات ہوئی نا کہ جھاگ کی اور سونے چاندی کی، تو اسی طرح سے سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے نا۔ جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سونا اور چاندی تپنے کے بعد خالص ہوتا ہے۔ کب خالص ہوتا ہے؟ جب اس کو آنکھ میں تپایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے۔ دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سونا چاندی تپانے کے بعد خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں بھی نعمت ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم میں بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ پھر کمپیریزن آ رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے۔ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے علم کی بات ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ماسٹرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیز کیے ہوتے ہیں، ڈبل پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی کوئی نالج نہیں ہوتی، ان کو قرآن کا کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں کہہ رہے، اسے تو ہم اندھا ہی کہہ رہے ہیں۔ اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو عقل مند ہے۔ پھر عقل مندوں کی بات ہے کہ جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں وہ لوگ عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس سے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کون سے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے نا؟ پہلے تو چلیں، جوڑنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دانش مندوں کی جو اوپر بات کی نا، عقل مندوں کی، اب عقل مندوں کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی جا رہی۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کون سے عہد کی بات ہے؟ جو وعدہ الست تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جب پہلے سب انسانوں کی روحوں کو بنا دیا تھا، پھر ان سے وعدہ لیا تھا، یہ وہ وعدے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور یہاں پہ بات کی کہ جوڑتے جو ان کو جوڑتے ہیں، جس کا جوڑنے کا حکم ہے، تو یہ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور پھر وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ عبد ایک حدیث کا مفہوم ہے صلح رحمی پہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، تقوی کرے اور صلح رحمی میں تین فائدے ہیں۔ آپ کی موت تاخیر ہو جائے گی، آپ زیادہ زیادہ نیکیاں کر سکیں گے، پھر مال میں اضافہ ہوگا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا، اور گھر والے اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ سب سے بڑی محبت تو ہمیں گھر سے ہی چاہیے ہوتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، یعنی جتنا گفٹ دیتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے نا، رشتہ داروں کو دینا ہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ یا ہم اپنے دوستوں کو بھی دے دیں گے، اپنے ٹیچرز کو بھی دے دیں گے، لیکن جہاں پہ رشتہ داروں کو دینے کی بات ہے، اپنے بھائی بہنوں کو یا ان کے بچوں کو دینے کی بات ہے، وہاں پہ پھر ہم وہ صلح رحمی کا معاملہ نہیں کرتے جہاں پہ زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ اب رمضان الحمدللہ شروع ہو گیا، آپ سب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لسٹ بنائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ضرورت مند ہے، پہلے آپ ان کو دیں، ان کو کوئی گفٹ بھیجیں، اور جو ضرورت مند نہیں بھی ہیں آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ بھیجیں نا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی محتاج اور فقیر کو ہی دیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، عیدی کی صورت میں ہو، ایسے ہی آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی، تو اس میں دنیا میں بھی فائدہ آپ کو ملے گا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا، اور آخرت میں بھی آپ کا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو اب آپ سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے صلح رحمی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اگر وہ یہاں نارتھ امریکہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ لوگ کے قریب میں ہیں، آپ ان کو افطار میں بلا سکتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اب یہ اسٹل وہی کوالٹی عقل مندوں کی آ رہی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیشہ۔ آئے نمبر 23، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو بھی نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں سے کر دے کہ ہمارے باپ دادا اور ہمارے اولاد، ہماری نسلیں بھی نیکوکار بنے، تاکہ وہ سب ہمارے ساتھ جنت میں ہوں۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دارالآخرت کا۔ کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ یہاں پہ پتہ چلا جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ہمیں صبر کا معاملے کو ہاتھ سے کبھی بھی نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صبر کریں، بلکہ صبر جمیل کریں۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں پہ پھر بات ہو رہی ہے رشتوں کو جوڑنے کی، صلح رحمی سے کرنے کی۔
اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 27، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کیا، اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے رستہ دکھا دیتا ہے۔ تو وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بس ایسے ہی جو تھے نا اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ اور پہلے بھی ایسا ہوا کہ معجزے دکھانے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب معجزے دیکھنے کے بعد لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتنی پیاری آیت ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو، اور جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلاوت شروع کر دینی، کرتے جائیں جب تک چین نہ آئے نا، جب تک آپ کرتے جائیں، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کتنا ہلکا محسوس کریں گے۔ اور ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ایمان کی کمی ہو تو یہ اللہ سے بدگمانی ہے یا بدگمانی ہو تو پھر اور بات ہے، پھر وہ چیز آپ کو اثر نہیں کرے گی، دل میں پہلے سے ہی شک ہے، اور آپ جب اس کو تلاوت کریں تو پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پر اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اگر ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو ایمان کا جائزہ لیں کہ میرا دل کیوں نہیں مطمئن ہو رہا۔ جب میں اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہوں تو میرا دل کیوں مطمئن نہیں ہو رہا، اس وقت پھر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ جلا دیے جائیں یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے یا مردوں سے باتیں کروا دی جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، بات تو یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیں؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یہ ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیہ وعدہ الہی پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تسلی جو آج کل غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی اس میں ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو ہمیشہ بدلہ دیں گے، ان کی غلطی کا سخت سزائیں ان کو آتی رہیں گی۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں پھر رسی کھینچتے ہیں۔ آیا وہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہیں، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے غضب سے بچا کے رکھے، جنت و فردوس عطا فرمائیں، جہنم سے بچائے۔ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے
وہ تو جو کچھ آیا آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس سے بعض باتوں سے کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ تو ہم بھی اس چیز کو خاص یاد رکھیں، اور اوپر جو جنت کی بات کی، اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا، اگر آپ نے اس کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو حمایتی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو ہم پھر کیا ہے نا کہ علم آنے کے بعد اگر ہم نہیں کرتے تو اس پہ بہت بڑی پکڑ ہے نا۔ ہم آپ سے پہلے بھی اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو کچھ لوگ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کے، ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے کیونکہ ان پر علم نہیں ہے۔ ان کو اس چیز کی سزا ملے گی کہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھا، اور یہ انٹینشنلی نہیں پڑھ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ انٹینشنلی نہیں پڑھے، تو کتنی ڈبل ان کے لیے سزا ہے۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آئے۔ ہر مقرر وعدے کی ایک لت ہے، اللہ جو چاہتا ہے چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہیں۔ ان سے کہیے ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے کہ کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص کچھ کہہ رہا ہو جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دے دیجئے، مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ الحمدللہ، یعنی کہ کتاب کا علم ہے، اللہ کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جن کے پاس علم ہے کتاب کا، تو اس میں صحابہ کرام اور علماء سب آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سورۃ الرعد اللہ نے اس کو ختم فرمایا۔ انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنهم ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آگ کی طرف اتاری ہے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست، اور تعریف کرنے والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھائے۔ وہ
وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال، اور انہوں نے اللہ کے احسانات یاد دلائے، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ تو جو تکلیف پر صبر کرے اور نعمتوں پہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں شکر دینے والی کی نعمت کا عاجزی اور انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ یہ اللہ نے دی ہے۔ شکر کیا ہے کہ شکر گزاری کیا ہے کہ نعمت جس نے دی ہے اس کا آپ عاجزی انکساری اور محبت سے اعتراف کریں کہ یہ اللہ نے دی ہے۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے اعتراف کرنا ہے کہ اللہ نے دی ہے۔ پس ابن قیوم کہتے ہیں کہ پس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کسی فائدے کے لیے ہی آئی ہے، یہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا، یا آخرت کی معافی کا سلسلہ بنے گا۔ ہم نے اوپر حدیث پڑھی تھی نا کہ مومن ہر حال میں فائدے مند ہوتا ہے، اس میں مصیبت آتی ہے تو بھی شکر گزاری کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، نعمت کا اقرار کرنا، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت کے کاموں پہ خرچ کرنا۔ اور یہ شکر گزاری ہم لوگوں کے ساتھ بھی کریں کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو ہم اس کا اعتراف بھی کریں نا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ واقعی بہت بڑی ان کے لیے آزمائش تھی نا۔ ایک اور میری ون آف دا فیوریٹ آ رہی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہماری نعمت میں کب اضافہ ہوگا؟ جب ہم شکر گزار بنیں گے۔ تو انعام پر، نعمت پر انسان شکر ادا کرے تو اللہ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ فضل کیا ہے کہ مزید نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس پہ اجر ملتا ہے، یعنی شکر نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، دوسری نیکی تیسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے نا۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو اگر میں اس میں کوئی بڑی صورتیں پڑھتی ہوں یا خشوع سے پڑھتی ہوں تو پھر میں جب رکوع میں جاتی ہوں تو مجھے رکوع کی جو دعائیں ہیں جو سبحان رب العظیم جو ہم نے بچپن سے پڑھی ہے، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی مجھے یاد آتی ہیں، میں وہ بھی پڑھتی ہوں جو مسنون ہے۔ پھر میں سجدے میں جاتی ہوں تو مجھے اور بھی آتے ہیں، اور جو نمازیں میری ایسی ہوتی ہے جیسے روٹین کی، بس ہر رکعت میں اگر میں قل هو اللہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے رکوع اور سجدے میں بھی وہ خشوع نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور بیماری میں بھی انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ اسے پھر اچھی صحت بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیا اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، یعنی شک بھی کرتے تھے، انکار بھی کرتے تھے اور شک بھی کرتے تھے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تم شک
تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی تو انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان خداؤں کی عبادت سے ہمارے ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کھلی دلیل پیش کرو۔ پھر معجزے مانگ رہے ہیں، ہم معجزے دیکھ دیکھ کے پھر مانگتے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کے فضل کی بات بھی، ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے، اللہ ہمیں اپنے پاس سے اپنا فضل عطا فرما۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ ہمیں بھی اللہ اپنا توکل عطا فرمائے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اسی زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ ہوں۔ تو اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے، اور وہ خشیت خوف اسی خوف کو کہتے ہیں نا جو علم کے ساتھ آتا ہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیر کا پانی پلائے جائیں گے، استغفر اللہ، وہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثال اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ برائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب اچھا جی یہاں پہ نہیں غلطی ہو گئی، اوکے۔ اس وقت کمزور لوگ برائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کرنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تم ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ یعنی کہ وہاں پہ صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اب ہمارے لیے یہی بے قراری ہے اور ہمیں اس بے قراری پہ ہی صبر کرنا پڑے گا۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا ہی نہیں۔ ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھ سے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھو شیطان ہمیں دنیا میں کتنا بہکاتا، وہاں جا کے وہ کتنا مکر جائے گا۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ شیطان کہے گا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے لیکن ہمیں بھی وہ بہکاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ کہہ دے گا میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، میں نے تو صرف تمہیں بتایا تھا، آئے تو تم خود ہی تھے۔ یعنی کہ شیطان ہمیں
اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا جب تک ہم نہیں جائیں. ہم اس کی بات اگر ہمارے کانوں میں پڑتی تو ہم اس کو جھٹک سکتے ہیں، یعنی وہ زبردستی ہمیں کبھی نہیں لاتا، یہ ہم خود چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر وسوسوں سے محفوظ فرمائے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، جنت الفردوس عطا فرمائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے. کون سا ہے؟ طیبتن کا شجراتن، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے. آپ سوچیں وہ کون سا درخت ہے نا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ اگزامپلس دے دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دیتے. تو یہ نصیحت کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو، بچوں کو جو ہے مثالیں دے کے نصیحت بتائیں نا. تو یہاں پہ شجرہ طیبہ کون سا درخت ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کی خوشہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے، کیونکہ یہ درخت ہر چیز یہ درخت اور بلکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور وہ یہ ہر وقت پھل لاتا ہے. اور مومن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت دوسروں کے لیے فائدہ مند رہے. یعنی کہ اس کی تو جتنی کھجور کے درخت کی مثال ہے جب ہم بیان کرنے جائیں تو بہت اس میں وقت لگ جائیں. تو مومن کو بھی کھجور کے درخت سے مشابہت دی کہ جیسے کھجور کا درخت فائدہ مند ہے، اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اسی طرح سے مومن بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، ان انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز بتائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر کرتا ہے جب یہ بات ہوئی نا. اور آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ ہماری قبر ہے، لیکن جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ حق بات سے محروم رکھے گا. یعنی کہ جو منکر نکیر جو آئیں گے آپ سے، جو سوالات کرنے آئیں گے، جو قبر کے فرشتے ہیں جو آپ سے سوالات کرنے آئیں گے، ان کے وہ جو ظالم لوگ ہیں، نان بلیورز ہیں، وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے. یعنی ظالموں کو ان کی قبر میں یہ کلمہ نصیب ہی نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب دے ہی نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دینے والے فرشتے بھیجیں ہماری قبروں میں، اور ہمیں جو قبر کے 3 سوالات ہیں اس پہ ثابت قدم رکھے. اور ثابت قدم ہم جب ہی ہوں گے جب ہم نے دنیا اسی حساب سے گزاری ہوگی. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت میں لا کھڑا کیا؟ یعنی یا ناشکری کو کہا جا رہا ہے کہ کفر سے بدل، ایمان کو کفر سے بدل کے ناشکری کی نا انہوں نے. یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخری جہنم ہی ہے. اللہم اجرنا من النار. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کل عبادی، میرے ایمان والے بندوں، میرے بندوں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. سوچیں کتنا آنر اللہ دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کل عبادی، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی اور نہ محبت. تو یہاں پہ دوبارہ صدقے کی بات ہوئی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم روزانہ، لوگ پوچھتے ہیں، آپ لوگ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ ہم روزانہ کیسے صدقہ کریں، روزانہ تو ہمیں کوئی ضرورت مند نہیں ملتا ہے نا. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں آپ ایک صدقہ باکس بنا سکتے ہیں اور اس میں ہر روز صبح اور شام میں آپ صدقہ ڈالیں. پھر آپ مسجد جاتے ہیں یا آپ ہفتے کے ہفتے جائیں تو ادھر پھر ان باکسز میں ڈال دیں.
تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا صدقہ روز کا کاؤنٹ ہوگا نا۔ اور پھر جب یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما جو تھی، ان دونوں کا صدقہ کا طریقہ ڈفرینٹ تھا نا۔ ایک ان میں سے وہ تھی جو ان کے پاس جو آتا وہ فوراً صدقہ کر دیتی تھی، جیسے ان کے پاس کچھ آیا انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور دوسری جو تھی امہات المومنین، وہ کیا کرتی تھی کہ پیسے کو وہ صدقے کو جمع کرتی تھی، ایک جب سرٹن اماؤنٹ جمع ہو جاتا تھا، اکٹھا ہو جاتا، تو پھر وہ اس کو صدقہ کرتی تھی۔ تو آپ دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کے وقت انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجو، میں صدقہ کر کے آتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجو، میں نماز پڑھ لوں یا کچھ اور نیک کام کر لوں، وہی کہے گا کہ میں صدقہ کر کے آتا ہوں۔ تو یعنی کہ ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمیں صدقہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنی اور اپنے بچوں کی بھی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلنے پھرے۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کرا کے برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ تو یہاں پہ توحید پر شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ڈر ہے شرک کا۔ ہمیں بھی شرک سے ڈرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو ڈرتے ہی نہیں نا، نہ ہم ڈرتے نہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ ہم سمجھتے شرک صرف وہی ایک شرک ہے نا، بڑے شرک جو ہے وہی ایک شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی زیادہ شرک آ جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکایا، بس میرے تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ انبیاء کا اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں نا۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ساری دعاؤں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو کہاں بسایا تھا؟ ایک ریگستان میں۔ اور ہم کہاں اپنے بچوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں نا، اس سے بھی بہتر جگہ پہ ہم ان کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بچوں کو وہاں لا بٹھایا تھا، اور تاکہ وہ نماز قائم کرے، محبتوں کی دعا بھی کی، اور کھانے کے لیے بھی کی بہترین چیز مانگی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ انہیں بھی نمازی بنائے، اور لوگوں کو کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈالے، اور ان کو رزق حلال بھی عطا فرمائے۔ اور سب سے ون آف دا بہترین دعا، اگین میرے ابو بہت مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ہے کہ بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں، لیکن حسنات مانگتے رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ہی رکھنا پسند کریں۔ کچھ لوگ تقوی کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مشقت میں رہنا ہی تقوی، یہ نہیں کہا۔ اس دعا میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ دنیا بھی مانگے، اور دنیا کی بھی حسنات مانگے، اور آخرت کی بھی حسنات مانگے، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑی، کبھی نعمت اور آرام چھوڑنا بھی پڑا، تو خوشی خوشی چھوڑیں۔ اگر ایمان ہوگا تو یہ کریں گے نا ہم۔
اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے ہم چھپائیں اور جو ظاہر کرے، زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعا کا سننے والا ہے۔ تو اللہ بھی ہماری اولادوں کو بھی حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بنائے، ہماری نسلوں کو۔ ایک اور بہت خوبصورت سی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی، اور جن کو یاد نہیں ہے سورہ ابراہیم کی آیا 40 اور 41 کو یاد کیجئے، جس میں بہت کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے میرے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم یہ دعا بہت مانگے اللہ سے، اور خود اپنے لیے بھی اگر کوئی ٹائم کی نمازیں مس ہو رہی ہیں ہماری، اور پھر ہم سم ٹائم کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کیا دعا مانگے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، پیرنٹس کے لیے بھی اپنی بھی بخشش مانگ لی، پیرنٹس کی بھی مانگ لی، اور تمام مومنین جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے اور جو قیامت تک کے مومنین ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ ناانصافیوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن ہوشیار کر دو جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اسی گمان میں تھے نا کہ دنیا تو ان کے پاس ہی رہے گی نا، یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ٹلے گی۔ اور کیا تم ان لوگوں کے گھر میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر یہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بہت ہی غالب اور بدلے لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے، اور آنکھ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ تو اس آیت میں قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں اور گھر والوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، گھر میں خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو بھی سنائیے، اور جیسے ہم رمضان میں یہ سلسلہ ہے نا، تو آگے رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے نا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے اس سیشن کو ختم کیا، ہمارا جز 13 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلیں ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
ہمیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اللہ، اور ہمارے آخری وقت میں نفس مطمئنہ کہنے والے فرشتوں کو بھیجیں، ہمیں صبر و تقوی اور احسان کی کوالٹی عطا فرمانا، ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنا، ہمیں آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بنا، تیری ہر نعمت کا شکر گزار بنانا، ایمان اور اچھے اخلاق عطا فرما، جیسے پیغمبروں کے اخلاق تھے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سکھانا کہ ہم لوگوں کو معاف کریں ان کی کوتاہیوں پر، ہمیں اللہ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے نفس کی برائی ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا لے، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھا دے، یا اللہ ہر موقع پر صبر و جمیل عطا فرما اور ہماری اس کوششوں کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہمارا انشاءاللہ ہم